نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیا سورہ شروع کرنے والے ہیں اور یہ 29ویں پارے کا چوتھا سورہ ہے، اور اب تک ہم نے 3 سوروں کو مکمل کیا ہے، سورہ الملک اور القلم اینڈ الحاقہ۔ یہ چوتھا سورہ ہے سورۃ المعارج، اور یہ مکی سورہ ہے۔ یہ بھی اب جتنے بھی سورے ہم آگے دیکھیں گے نا، یہ بہت شارٹ سے سورے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے سورے آپ دیکھیں گے، آیات بھی بہت چھوٹی سی ہیں، تو ٹوٹل اس میں 44 آیات ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورے میں کن باتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 1 سے 7 میں ہم دیکھیں گے قیامت کے دن کے جلدی برپا ہونے کا مطالبہ کس نے کیا تھا، یہ ہم دیکھیں گے، اور ذی المعارج صاحب درجات کی تفسیر دیکھیں گے۔ جیسے سورے کا نام بھی سورۃ المعارج ہے تو اس کی تفسیر دیکھیں گے ہم، اور وہ کون سا دن ہے جو 50,000 سال کے برابر ہے، اس دن کے بارے میں دیکھیں گے، اس کی کیفیت۔ اور پھر آیت نمبر 1 سے 7 میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے۔ پھر آیت 8 سے 18 میں ہم دیکھیں گے قیامت کے دن کی ہولناکیاں، اس دن کا منظر کیا کچھ ہوگا، اس دن کی ساری ہولناکیاں اور منظر کو دیکھیں گے۔ اور پھر آیت 19 سے 35 میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسان کم حوصلہ ہے، انسان کی فطرت بتائی گئی ہے، اور ساتھ میں برے اوصاف سے بچائے جانے والے خوش نصیب بھی، یعنی اس میں ہم دیکھیں گے تقریباً 8 یا 9 ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جس کے کرنے سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، یعنی جنت میں لے جانے والے اعمال۔ پھر 36 سے ہم 44 میں دیکھیں گے کفار کو سرزنش، اور ساتھ میں جو آخر کی آیات ہیں ان میں ہم دیکھیں گے لوگ جب قبروں سے نکلیں گے تو کیا کیفیت ہوگی ان کی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بیان کیا ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ ضرور اس میں یعنی جو بھی آپ کو لگتا ہے نئے پوائنٹس ہے تو آپ اس کی نوٹس بھی بنائیں، ساتھ ساتھ میں آپ اس کو لکھا بھی کریں، جو تفسیر آپ سنتے ہیں اس کو لکھیں، اور سوال جواب بھی آپ کو گروپ میں شیئر کیے جاتے ہیں۔ تو جب آپ وہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ آیت اور اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ پھر آپ کے ذہن میں پکی بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ علم کو بغیر قلم کے نہ لیا کریں، تو ضرور لکھا کریں۔ تو سامنے مصحف رکھیں، ٹرانسلیشن والی قرآن بھی رکھیں، اپنی نوٹس بھی تیار رکھیں، قلم بھی تیار رکھیں، اور اس سورے کو بڑے دل سے سیکھیں، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب جو کچھ ہم اس میں سیکھیں یا اللہ ہمارے لیے آسان کر دیں کہ ہم اس پر عمل بھی ہم کریں، اپنی زندگیوں میں بھی ہم اس کو شامل کریں، آمین یا رب۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں فرسٹ آیت سے۔ سوال کیا سائلون، ایک سوال کرنے والے نے، بی عذابن، اس عذاب کا، واقعن، جو ہونے والا ہے۔ تو یہاں اگر مانگا بھی تو دیکھیں کس چیز کو مانگا، سوال کس چیز کا کیا، مانگ کیا رہے، عذاب کو، اور ایسا عذاب جو ہونے والا ہے، جو واقع ہو کر رہے گا۔ تفسیر میں یہ آتا ہے کہ یہ نضر بن حارث تھا یا ابو جہل تھا جس نے یہ کہا تھا، یعنی عذاب کو مانگا تھا، کیونکہ وہ اکثر مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہی کہتے تھے نا، آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، قیامت آنے والی ہے، تو لا کر دکھا دیں عذاب، کیوں نہیں عذاب آتا ہم پر۔ تو یہاں بھی ان کے بارے میں آیا ہے، نضر بن حارث یا ابو جہل نے، انہوں نے کہا تھا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 32، اس میں انہوں نے مانگا بھی تو کیا مانگا، اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ برحق ہے تو کیا کر، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لیا۔ یعنی مانگا بھی تو کیا مانگا، عذاب۔ ہونا کیا چاہیے تھا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ اگر واقعی یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہمیں صراط المستقیم پر چلا دے، ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے۔
لیکن کیا کہا کہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بعذاب واقع، اور جو مانگ رہے ہیں یہ عذاب تو واقع ہونے والا ہے۔ اور تفسیر احسن البیان میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی اور اس کے نتیجے میں اہل مکہ پر قحط سالی مسلط کی گئی تھی۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جیسے قوم جو ہے نا عذاب کا مطالبہ کرتی ہے کہ عذاب لا کر دکھائیں، لیکن یہ کہ جب تک پیغمبر ان میں موجود ہوتے ہیں تو ان پر عذاب نہیں آتا۔ اس وجہ سے بھی اہل مکہ دیکھیں ان کی اتنی جھٹلانے پر، ان کے اتنی سازشوں پر، پھر بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب نہیں آیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے۔ تو جب ایک پیغمبر موجود ہوتا ہے اس قوم میں تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر پھر عذاب نہیں بھیجتے۔ تو یہاں مانگا بھی تو کس چیز کو مانگا؟ عذاب کو مانگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للکافرین، تم جس چیز کی تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، جس چیز کو تم مانگ رہے ہو، پوچھ رہے ہو، تو کافروں پر، للکافرین لیے کافروں کے، لیس لہو نہیں ہے اس کو، دافع کوئی ٹالنے والا۔ یعنی ایک بار جب یہ عذاب واقع ہو جائے گا، کافروں پر آ جائے گا، جو کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، تو پھر اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ نہ کسی کے پاس اتنی طاقت ہے، نہ جرت ہے، نہ کوئی مجال ہے، نہ ہی کسی کے پاس یہ قدرت ہے کہ ایک بار جب اللہ کا عذاب آ جائے تو کوئی اس کو نہ روک سکتا ہے نہ ٹال سکتا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس عذاب کو بھیجنے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو تم جس کا مانگ رہے ہو وہ تو آئے گا، وہ تو واقع ہو کر رہے گی۔ من اللہ، اللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ آیت میں فرماتے ہیں من اللہ، اس اللہ کی طرف سے۔ اور وہ اللہ کس طرح ہے، اس کی ذات، یہاں پہ اس کی شان بیان کی گئی ہے، ذی المعارج، جو اونچے درجوں والا ہے، یعنی بلندیوں والا، بزرگیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں تعرج، آیت نمبر 4 میں چڑھیں گے، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح، یعنی یہاں روح کے 2 معنی آئے ہیں۔ روح یہاں ہو سکتا ہے جبریل علیہ السلام، یہ بھی مراد ہے، یا پھر انسانی روحیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جتنے بھی فرشتے ہیں یا روح الامین جبریل علیہ السلام ہے یا انسانی روحیں ہیں، یہ سب آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہیں، آسمان پر چڑھتے ہیں۔ تو فرشتوں میں ویسے تو جبرائیل علیہ السلام کا نام آ ہی گیا، لیکن الگ سے پھر سے خاص طور پہ روح کے یہاں پر دوبارہ مینشن کیا گیا ہے، والملائکۃ، الملائکۃ فرشتے، والروح اور جبریل علیہ السلام۔ کیوں جبریل علیہ السلام کا نام الگ سے یہاں پہ لیا گیا؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام کی عظمت شان کے پیش نظر ان کا ایک الگ سے خصوصی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، ورنہ وہ بھی فرشتوں میں ہی شامل ہے۔ تو یہاں دیکھیں جس طرح روح سے مراد جبریل علیہ السلام بھی ہے یا انسانی روحیں ہیں، تو جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے اور فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو خاص طور پہ ایک مومن کے لیے، یہاں ہم مومن کا ذکر دیکھ لیتے ہیں کہ جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اپنے ساتھ وہ ایک بہت خوشبودار سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور جیسے ہی روح جسم سے نکلتی ہے تو فوراً اسے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس وقت مومن آدمی کی روح سے اس قدر یعنی مشک کی سی خوشبو آتی ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اسے محسوس کر کے آپس میں کہتے ہیں کسی مومن آدمی کی روح اوپر آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر جب یہ روح لے کر آسمان کی طرف پہنچتے ہیں یہ فرشتے، تو آسمان کے دروازوں پر پھر یہ دستک دیتے ہیں۔ تو جو پہلا آسمان ہے وہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون پاک روح ہے؟ جواب میں فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، تو پھر آسمان کے فرشتے اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں اور پھر اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کافر کی روح دیکھیں، اس کی بھی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے لیکن اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تو یہاں پر انسانی روحیں بھی ہیں جو مرنے کے بعد آسمان پر لے جائی جاتی ہیں، جیسے اس حدیث میں ہم نے دیکھا، یا پھر روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو یہ سب چڑھتے ہیں کہاں پر؟ اور یعنی یہ سب چڑھتے ہیں اوپر، اور اس دن کی کیفیت بتائی گئی ہے، الیہ اس کی طرف، فی یومن ایسے دن میں،
ایسا دن ہے وہ کانا ہوگی مقدارہ اس کی مقدار، اس دن کا جو ڈیوریشن ہوگا، جو مقدار ہوگی 50,000 سنہ 50,000 سال. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے دن میں چڑھیں گے جس کی مقدار 50,000 سال ہے، اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے. قیامت کا دن یعنی 50,000 سال، یعنی ہمارے یہاں کی اگر ہم دیکھیں یہاں کے سالوں کی گنتی کریں تو ہمارے یہاں جہاں 50,000 سال ہوں گے تو قیامت کا ایک دن ہوگا. اور ابن عباس سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے 50,000 سال کی مقدار کے مطابق بنا دے گا. یعنی وہ دن اتنا مشکل دن ہوگا جس دن ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، سب لوگ ایک ہی میدان میں اکٹھا ہوں گے، اول سے لے کے آخر تک سب کو اکٹھا کیا جائے گا. تو اعلان ہوگا، سورہ یاسین کی آیت 59 ہے، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. تو اس اعلان کے بعد پھر سب الگ ہو جائیں گے، متقین کے ساتھ ہوں گے، منافق کے ساتھ ہوں گے، کافروں کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. جو خبروں کی عبادت کرتے تھے وہ ایک ساتھ ان کا ایک گروپ ہوگا، جو سورج کی عبادت کرتے تھے یعنی جو جیسے ہوں گے ان کا ایک گروپ بنا دیا جائے گا، ان کے ساتھ ہو جائیں گے. ظالموں کے ساتھ ہوں گے، اسی طرح جو رشوت لیتے تھے رشوت خوروں کے ساتھ ہوں گے. اس طرح وہاں پہ سب الگ الگ ہو جائیں گے. اور یہ دن ایسا ہوگا کہ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں ہوں گے اور ننگے بدن ہوں گے، اور سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، اتنا قریب کہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اور زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہوگا، دور دور تک کہیں کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا. اور وہاں پر ساری مخلوق چپ چاپ دم سادھے ایک ہی سمت روا دوا ہوں گی، کوئی اونچی سانس لینے کی مجال نہیں کریں گے. اونچی سانس وہاں پر صرف یہ ہوگا مکمل سناٹا، سوائے قدموں کی آہٹ اور خسر پھسر کے کچھ سنائی نہیں دے گا. سورہ طٰہٰ کی آیت 108 میں ہے. اس دن کی آپ کیفیت دیکھیں کہ مکمل سناٹا اور پوری انسانیت وہاں پر موجود ہے، اور اس طرح گرمی میں ہوں گے کہ اس کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے عقیدے اور اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس دن کسی کو پسینے میں یہاں تک پسینہ ہوگا کہ ان کے ٹخنوں تک وہ پسینہ ہوگا، کسی کے پنڈلیوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک پسینہ آیا ہوا ہوگا، اور کوئی تو اس طرح ہوں گے کہ پسینے میں وہ پورے ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے محفوظ رکھیں. کفار اور مشرکین تو ان کے منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی، اور بعض تو پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے. اور اس دن یہ ہے کہ انسان بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا. ایک تو سورج اتنا قریب، پسینوں میں ڈوب رہے ہیں، ننگے پیاسے کھڑے ہوئے ہیں، اور اتنی شدید بھوک لگی ہوئی ہے. بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ کس طرح کتنے عرصہ کھڑے رہیں گے؟ اسی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، چاہے ہمیں جہنم میں ہی بھیج دے. طبرانی کی حدیث ہے. آج سورج ہم سے زمین سے دیکھیں کتنی دور ہے، اس کا فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے. اتنی دور ہے سورج ہم سے، اس کے باوجود بھی جون یا جولائی کی جو گرمی ہوتی ہے کس قدر گرم ہوتا ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی اس یعنی زمین پر ہم اپنا پاؤں ننگا نہیں رکھ سکتے. ممکن ہی نہیں ہے کہ 1 منٹ ہم چل سکیں ننگے پاؤں، حالانکہ سورج اتنی دور ہے. تو اس دن کیا حال ہوگا جس دن سورج کہاں ہوگا؟ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اور یہ دن ایسا ہوگا کہ کافروں کے خوف میں اور اضافہ کرنے کے لیے اللہ محفوظ رکھے جہنم کو بھی لایا جائے گا. اور اس کو دیکھ کر تو کافروں کا یہ حال ہوگا کہ ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے،
سامنے جہنم کو دیکھیں گے، وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اتنی بڑی بلا، اس کو دیکھ کر تو کافروں کا اور خوف بڑھ جائے گا، چہرے ان کے کالے پڑ جائیں گے۔ لیکن یہ میدان حشر میں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں عرش کا سایہ دیا جائے گا، عرش کے سائے میں ہوں گے، کوئی رنج نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، بڑے ریلیکس رہیں گے۔ وہ 7 خوش نصیب لوگ کون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ ایک ہے عادل حکمران، دوسرا جوانی میں عبادت کرنے والا، اگر آپ جوان ہیں تو ضرور اپنی جوانی کو عبادت میں لگائیں، تیسرا مسجد میں دل لگانے والا، چوتھا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ یہ تو آسان ہے نا، ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دن کی رسوائیوں سے بچیں، اتنی شدید گرمی، بھوکے پیاسے خوفناک عالم میں ہوں گے وہاں پر، تو اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ملے تو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا سیکھیں۔ اور 5واں، خوبصورت عورت کی طرف سے دعوت گناہ پر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے انکار کرنے والا، کہ عورت خوبصورت بھی ہے اور اس کے پاس وہ بلا بھی رہی ہے کچھ گناہ کا کام کرنے کے لیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی اس دعوت کو انکار کر دیتا ہے، وہ برے کام کی طرف آگے نہیں بڑھتا، تو اس کے لیے بھی پھر میدان حشر میں کیا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے۔ اور 6 نمبر پر چھپا کر صدقہ کرنے والا، یعنی صدقہ دے کسی کو نہیں پتہ، صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ اور 7واں، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم میں پیدا فرما دے کہ جب ہم اکیلے ہو تو اپنے رب کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونے والے بنے۔ بہت سارے لوگ روتے ہیں اکیلے میں، بیٹی یاد آ جاتی ہے، بیٹا یاد آ جاتا ہے، شوہر یاد آ جاتا ہے، ماں یاد آ جاتی ہے، تو کتنا رو لیتے ہیں اکیلے بیٹھ کر اس طرح۔ لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والے بنے، یہ رونا ضائع نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس طرح ایک اور 2 حدیث بھی میں یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں، کیونکہ وہ دن واقعی بہت ہی زیادہ یعنی مشکل دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ واقعی اس دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یعنی بڑی آسانی فرمائے گا، ان پر کوئی رنج، کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا، وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، ان کے لیے آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، جیسے اس حدیث میں ہے۔ اچھے اخلاق والے لوگ حشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے زیادہ عزیز اور قیامت کے روز میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب اور قیامت کے روز مجھ سے دور ہوں گے جو زیادہ باطونی، بڑے ہانکنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیں اچھے اخلاق بھی کتنا بڑا درجہ وہاں پہ ان کے لیے ہے کہ اس دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ اسی طرح حشر کے میدان میں دیکھیں گے ہم اہل ایمان جو ہوں گے، وہ جو وضو وہ اس دنیا میں کرتے تھے، اس وضو کی جگہ سفید اور روشن ہوں گی، ان کے وہ اعضاء چمکیں گے اس دن۔ اور یہ بھی کتنی عزت اور شرف کی بات ہے کہ جہاں ساری انسانیت ہے، اور وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے یعنی ہاتھ ہے، ان کے چہرے ہے، جو وضو کے جو حصے ہیں وہ اس دن سفید اور روشن ہوں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کے چہرے اس دن کس طرح ہوں گے، سیاہ ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ تو کثرت سے وضو کیا کریں، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو وہ لوگ تو یعنی نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اتنا بڑا یعنی اللہ تعالیٰ ان کو آنر دے گا کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور کچھ اعمال ایسے بھی ہوں گے وہاں جس سے یعنی حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جس سے عزت بخشے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور فرمائے گا، اور جس نے تنگ دست کو مہلت دی
اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ 3 اعمال یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ کسی ایک کی مصیبت دور کر دیں، کسی مومن کی دنیا میں کوئی مصیبت کو دور کر دیں تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن اس کی کوئی مصیبت کو دور فرمائیں گے۔ ابھی ہم نے حدیث میں دیکھا ہے کہ وہاں کس قدر مصیبتیں ہوں گے، وہاں تو اتنے مرحلے ہیں، وہاں میزان ہے، وہاں پہ نام اعمال دیے جائیں گے، حساب ہوگا، پل صراط کو کراس کر کے جانا ہے، وہاں پر میدان حشر کی جو سختیاں ہم نے دیکھی ہیں، بھوکے پیاسے کھڑے رہنا ہے، تو وہاں تو بہت ہی مصیبتیں ہوں گی۔ تو جو دوسرے کسی مومن کی مصیبت کو دور کرتا ہے اس دنیا میں، تو کتنا اچھا موقع ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور یہ چیز ہم اپنے گھر میں ہی کر سکتے ہیں نا۔ جیسے گھر میں دیکھیں کہ جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، جوائنٹ فیملیز نہیں بھی ہو تو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں کریں، ایک دوسرے کی مصیبتوں کو دور کرنے والے بنیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم تو ایک دوسرے کے لیے مصیبتیں کھڑے کرنے والے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مصیبتیں پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم لوگوں کی مصیبتوں کو دور کریں۔ اگر دیورانی ہے، جٹھانی ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کی مصیبتوں کو دور کریں، ایک دوسرے کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنیں۔ اسی طرح ننند بھاوج ہے، ساس بہو ہے، بھائی بہن ہے، یا ہمسائے ہے، یا رشتہ دار ہے، تو ضرور کوشش کریں کہ کسی کی بھی اگر ایک بھی مصیبت کو ہم دور کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اور کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالنا، کیونکہ اس دن بھی اگر اگر یہاں ہم لوگوں کے عیبوں کو لوگوں میں عام کرتے رہیں گے، پردے فاش کرتے رہیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ پھر ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے گا وہاں پر؟ اگر ہم یہاں کسی کے عیبوں کو چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے عیب بھی وہاں قیامت والے دن سب سے چھپائے گا۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور جیسے مسند احمد کی بھی حدیث ہے کہ انتقام لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینے والے کو حشر میں اس کی پسندیدہ حور عطا کی جائے گی۔ ہم تو چاہتے ہیں نا کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ تھوڑی سی بھی برائی کرتا ہے تو ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، رائٹ، کہ اپنی خود ہی سے ہم انتقام لینے لگتے ہیں۔ تو کچھ فیصلے میدان حشر کے لیے بھی چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا۔ اب دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کتنی پیاری ایک تلقین کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بس تو اچھی طرح صبر کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اچھی طرح صبر کریں۔ آپ کے جو لوگ ہیں آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب کو لا کر دکھا، تو ان کی باتوں پر آپ کیا کریں؟ اچھی طرح صبرن جمیل، صبرن جمیل یعنی بہت خوبصورت اور بہترین صبر کریں۔ صبر ہوتا کیا ہے؟ یعنی انسان روک لے اپنے آپ کو، ڈٹے رہے، ثابت قدمی دکھائے۔ ایک تو صبر ہوتا ہے، دیکھیں مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تو اس میں انسان صبر اس طرح کرے کہ ان بیماریوں کی، ان مشکلات کی، پریشانیوں کی شکایت لوگوں سے نہ کریں۔ اس میں کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کی، نعوذ باللہ، اللہ کی شکایت لوگوں سے کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، یہ مشکل ہے۔ تو یہ شکایت لوگوں سے نہ کریں، یہ آپ اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تم مجھ پر رحم فرما، یا اللہ فلاں چیز نہیں ہو رہی، یا اللہ تو آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ گلے شکوے کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں، تو لوگوں سے شکایتیں نہ کریں، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، بیماریوں کی، چیخ و پکار نہ کریں، بے قراری کا اظہار نہ کریں۔ ضرور انسان رو بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کے آگے یہ باتیں نہ کریں، یہ شکایتیں نہ کریں۔ اور کیوں کا سوال تو بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ سوال ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح صبر نیکی کے کاموں میں بھی بہت ضروری ہے کہ انسان صبر سے کام لے۔ اگر صبر نہ ہو تو نیکی کے کاموں میں بھی استقامت نہیں آئے گی۔ تو نیکی کے کاموں میں کیا کرنا ہے؟ جم کر رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے،
چھوڑ پکڑ والا کام نہیں کرنا کہ آج تو کوئی چیز اچھی لگی تو چلو کرنا شروع ہو گئے اور کچھ ہفتوں اور مہینوں کے بعد اس کو چھوڑ دیا. نہیں، نیکی میں بھی، نیکی کے کاموں میں بھی، حق پر بھی، جب حق کی یعنی حق کے کاموں پر ہے، حق پر ہے تو ثابت قدمی کے ساتھ رہے، جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اپنے آپ کو اس میں لگا کے رکھیں. یہ بھی صبر ہے. اسی طرح گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا، اس میں بھی بہت صبر کی ضرورت ہے. نفس بلاتا ہے، لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کی طرف بلاتے ہیں، کچھ چیزیں اٹریکٹ بھی کرتی ہیں، کچھ گناہ کے کام بڑے آسان ہوتے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، نفس بھی ابھارتا ہے کہ کر لو، لیکن اس وقت پر صبر سے اپنے آپ کو روک لینا کہ نہیں یہ گناہ کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے، میرے رب کو نہیں پسند، اپنے آپ کو روک لینا، یہاں بھی صبر کی ضرورت ہے. حق پر چلنے کے لیے بھی ثابت قدمی صبر کی ضرورت ہے. تو صبر ہر ایک جگہ ہمیں صبر چاہیے، چاہے وہ نیکی کا کام ہو، گناہوں سے رکنا ہو، چاہے وہ مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ہوں. اسی لیے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر عطا فرمایا ہے اس پر. کیا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ کا ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ ہم بات بھی نا اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ صبر یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے مجھے ایک سنائی اور میں 4 سنا کے نکلوں اسے، ایک کی 4 سنانا. بلکہ ہونا کیا چاہیے صبر میں کہ اپنے آپ کو انسان روک لے، بد زبانی سے، بد اخلاقی سے روک لے کہ سامنے والا طنز کر رہا ہے، سامنے والا بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو ایک مومن کیا کرتا ہے، صبر کر کے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. وہ ایک کا 2 4 یا ایک کے 2 نہیں سناتا، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا. اسی طرح رشتے لوگ توڑ لیتے ہیں، رشتوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، بات چیت بول چال بند کر لیتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اچھی طرح سے پیش نہیں آتے، وہ ہمیں طنز کرتے ہیں یا تانے دیتے ہیں یا ہمیں ہمارا حق ادا نہیں کرتے. اس وجہ سے رشتے ناطے توڑ لیتے ہیں. رشتے ناطے تو نہیں توڑ سکتے، خون کے رشتے ہیں، اسے نہیں توڑا جا سکتا. صبر کے ساتھ رہیں کہ ان کی بد اخلاقیوں کا صبر سے جواب دیں آپ. اور اسی طرح اکثر آپ نے ماؤں کو دیکھا ہوگا کہ مائیں بچوں کے ساتھ بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ بچے بیچارے اگر تھوڑا سا کچھ کر دیتے ہیں تو ان کو مارنا، پیٹنا، چیخنا، چلانا. کیا یہ صبر ہے؟ صبر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک لے. تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ضرور سیکھیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں خوش اخلاق انسان بنائیں کہ ہم لوگوں کی چپتی باتیں، کڑوی باتوں کو بھی ہم بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ہم ڈیل کریں. یہ نہیں کہ ان کی بد کلامی اور بد زبانی کی وجہ سے ہم بھی بد کلامی کرنے لگیں. اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ 2 آیات ہیں، اس میں اس بات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ لوگ اسے دور دیکھتے ہیں. یعنی اس عذاب کے واقع ہونے کو یا قیامت کے برپا ہونے کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ کہاں ہونا. یعنی ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ تو بڑی امپاسبل سی بات ہے، ناممکن سمجھتے تھے اس کو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. یعنی مومن قیامت کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ قریب ہے. ہر مومن یہ جانتا ہے کہ قیامت قریب ہے، آنے والی ہے. حالانکہ اس کا ایگزیکٹ ٹائم اور وقت اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن پھر بھی مومن کیا اعتقاد رکھتا ہے، کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ضرور آ کر رہے گی، قیامت کا انکار نہیں کرتا. یعنی ہر آنے والی چیز قریب ہے، قیامت آنے والی ہے اور ہر آنے والی چیز قریب ہے. تو ذرا ہم اپنے آپ سے یہاں پر سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو کہتے ہیں اسے دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. تو ہمیں کیا لگتی ہے، قیامت دور لگتی ہے کیا ہمیں قیامت قریب لگتی ہے؟ اگر واقعی ہمیں قیامت لگتی ہے کہ بہت قریب ہے تو پھر اس کی ہم تیاری ضرور کریں گے، کیونکہ جو چیز قریب ہے، جو آنے والی ہے، اس کی انسان تیاری بھی تو بڑی زور و شور سے کرتا ہے نا. انسان تیاری بھی کرتا ہے. اور یہ اتنا بڑا دن ہے، ایسا دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، جو قریب ہے، تو کیا اس کی کچھ تیاری ہونی چاہیے کہ نہیں؟
اگر قریب ہے تو اس کی تیاری ضرور ہوگی. کچھ ایسے کام ہیں جیسے آج کی ہم نے تفسیر میں دیکھا، ایسے اعمال جو میدان حشر میں انسان کو عزت بخشیں گے، ایسے اعمال جس کی وجہ سے انہیں میدان حشر میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ایسے اعمال جس کی وجہ سے انہیں کوئی رنج و غم نہیں ہوگا. تو اس دن کی ہم سب نے تیاری کرنی ہے، اس دن کے لیے ہم نے کچھ محنت اور کوششیں کرنی ہیں. اور واقعی ابھی تو جیسے قیامت تو اب آئی نہیں ہے، اور جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تبھی سے آپ نے کہا کہ قیامت قریب ہے، اور اب تک دیکھیں 1400 سال بیت گئے. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی انسان جب فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی قیامت تو اس کے ساتھ ہی شروع ہو گئی، موت کے ساتھ ہی اس کی قیامت شروع ہو گئی، وہ مرحلے شروع ہو گئے. اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، قبر کی زندگی آ گئی، قبر میں پہنچ گیا، اب یہ دنیا کی زندگی سے بالکل کٹ آف ہو گیا ہے، اب وہ وہاں کے نظارے دیکھ رہا ہے، وہ دوسری لائف میں چلے گیا ہے، تو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی جو مر گیا ہے. تو اس طرح سے بھی ایک انسان جو مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو گئی ہے. تو واقعی ہم سب کو چاہیے کہ قیامت کی تیاریاں ہم کریں، کیونکہ کافروں کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو ابھی تو آنے والی نہیں ہے، لیکن ایک مومن تو تیار رہتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ میدان حشر میں رسوا کرنے والے اعمال سے خود کو بچائیں اور ایسے اعمال کریں تاکہ اس دن ہمارے لیے آسانی ہو. ان آیات کی تلاوت سنیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا